کے سامنے گوش گزار کرنی ہے۔ دل سے دعا فرمائے رب لم یزل خالق کائنات مالک ارض و سما میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ثانی محترم، آج 26 اگست ہے۔ 25 اگست کی جو تاریخ کھلی ہے اس میں فاتح قادیانیت حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ آپ مرزا قادیانی کے مقابلے میں میدان عمل میں لاہور آئے تھے۔ ثانی محترم، یہ جو اتوار ہیں، یہ جو دن ہیں، ان کو بھی منانا ہمارا حق بنتا ہے۔ ویسے بھی ہم دن منانے کے چکر میں ہی رہتے ہیں، عملی طور پر ہم میدان میں نہیں آتے۔ تو ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ صرف پیر ہی نہیں تھے بلکہ پیر ہونے کے ساتھ ساتھ مولوی بھی تھے۔ آج بڑے بڑے پیر کہتے ہیں بھی فلاں کام پیر صاحب نے کیا، فلاں کام پیر صاحب نے کیا، تو جو اللہ کے ولی تھے، جو بزرگ تھے، وہ خالی پیر اور صوفی نہیں تھے بلکہ وہ ساتھ مولوی بھی ہوتے تھے۔ اسی طرح مولانا حسین احمد مدائنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے بزرگوں نے ختم نبوت کے حوالے سے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ سیدنا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مرزے نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلام آباد سے لاہور کو نکلنے لگے تو مریدوں نے کہا حضور آپ تو بہت بڑے پیر ہوتے ہیں، گدی نشین ہوتے ہیں، آپ کا کیا کام حجرے سے باہر نکلنا اور اس کے مقابلے میں آنا، وہ ایسے بک بک کر رہا ہے، آپ رہنے دیں۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے قیامت تک کے مولوی اور پیروں کے لیے ایک خاص جملہ دیا، فرمایا حضور کی ختم نبوت پر مرزا مجھے لاہور میں لوٹاتا رہے اور میں پیر اور گدی نشین ہونے کے ناطے گولنے میں بیٹھا رہے، فرمایا مہر علی شاہ سے ایسی بغیرت کی پیری نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس کا مطلب جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے، اگر ختم نبوت اور عزت ناموس رسالت کی بات آئے، مولوی اور پیر چپ کر کے بیٹھے رہے تو پیر مہر علی شاہ صاحب کی زبان بقول آپ فرماتے ہیں وہ پیر نہیں، وہ بغیرت ہے۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب کا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی بات آئے، ناموس رسالت کی بات آئے تو چپ رہ جاؤ، ان کے مقابلے میں کوئی بات نہ کہو۔ میں نے کہا یہ ہمیں پیر مہر علی شاہ صاحب بتا کر گئے کہ حسینیت جو ہوتی ہے وہ میدان میں نکل کر ادا کرنا پڑتا ہے کردار کو۔ اور آج ہم جس عمل تک پہنچے ہوئے ہیں، ہم تو خالی ہمارے کھوپڑے نعرے ہیں، حسینی ہم بنے ہوئے، کھوپڑے نعروں سے نعت پڑھنے سے ہم حسینی بن گئے، اور قصیدے اور مصائب اسی طرح فلاں ہو گیا، ابھی کربلا کے میدان میں وہ لوٹے گئے، وہ مارے گئے، وہ فلاں ہو گیا، ہم حسینی بن گئے۔ حسینی کہلانے کے لیے کردار بھی حسینی ہونا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب چھوٹی سی عمر تھی، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ جاتے تھے، تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے، اس مسجد میں ایک پیر آیا کرتا تھا جو قصیدہ ہوشیہ کا عامل تھا، قصیدہ ہوشیہ پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا۔ جب وہ آتا تو پوری مسجد اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ تو آپ بھی اسی میں موجود ہوتے، تو جو اس نے جب دیکھا کہ ساری مسجد کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لیے، چھوٹا بچہ کھڑا نہیں ہوتا، ساری مسجد استقبال کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، چھوٹا بچہ کھڑا نہیں ہو رہا، تو اس نے کہا بھائی ساری مسجد میری استقبال کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، تو کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے اسے کہا، آپ نے فرمایا تم قصیدہ ہوشیہ کا عمل کرتا ہے، اگر اتنی تجھ میں ہمت ہے تو تو قصیدے پر پڑھ کر حضور کو بلا، میں ایسے حضور کو
ڈاکہ ڈالے تو اسے میدان عمل میں آ کر اسے جواب دیا جاتا ہے. اور میں آپ کو 10 منٹ یا 5 منٹ رہتے ہیں جو سبق چھوڑا تھا وہاں سے بات شروع کر رہا ہوں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. میں نے عرض کیا تھا میدان دو ہے, ایک کربلا کا میدان ہے, ایک منا کا میدان ہے. تو جب منا کے مسافر کی باری آئی اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا لوگوں تم پر اس راستے کے لیے نکلنا ضروری ہے جو صاحب استطاعت ہے. اس کا مطلب یہ ہے مینا کا مسافر کا ذکر سال میں ایک دفعہ ہے. جب کربلا کے مسافر کی باری آئی ہے اللہ نے فرمایا تم نے پریشان نہیں ہونا, ورفعنا اللہ کا ذکر, ان کا ذکر ہم نے خود کرنا ہے. اور جب مینا کے مسافر کی باری آئی اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ. آپ بیٹھے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ تو کہتے ہیں یہ 5-10 منٹ آتے ہیں تو اس میں تو ہم بیٹھ کھڑے ہوں چوک پہ کھڑے ہوں تو ہماری باتیں ختم ہی نہیں ہوتی. ہمیں کہنا نہیں پڑتا یہ بات تمہیں جواب دینا ہے, یہ بات تمہیں کرنی ہے, نہیں, خود ہی جواب دیتے ہیں, خود ہی سوال کرتے ہیں, خود ہی سارے باتیں کرتے ہیں. مسجد میں تو کہنا پڑتا ہے یار اس بات سے تو بولے. اور پھر سب سے بڑی بات مسجد کے باہر ہو تو مولویوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, مسجد میں آ جائے مولوی کا یار ہو نہ بولو آپ بولے نہیں اسے. عجیب ہمارا انداز ہے, عجیب سمجھ جا رہے مسجد کے باہر مولوی کے کہنے کے بغیر ہی مولوی کے خلاف بولتے ہیں, مسجد میں مولوی کے کہنے والی نہیں بولتے. ان کی آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے کہا جو مینا کا مسافر ہے اللہ نے فرمایا اس کا ذکر تم نے کرنا ہے, اور جو کربلا کا مسافر ہے فرمایا تم کرو یا نہ کرو میں خود کر رہا ہوں. اور جو کربلا کا مسافر ہے اس کے بارے میں فرمایا ہم کر رہے ہیں, لیکن جو مینا کا مسافر ہے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ, ابراہیم کو کتاب میں یاد کرو, ابراہیم کا ذکر کرو, مینا میں کرو, حج کے دنوں میں کرو. لیکن جب کربلا کے مسافر کی باری آئی فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. سبحان اللہ تو کہہ دیجیے. قرآن پڑھو تو کچھ اسمیہ ملے گی, یار تو بڑے سنو تو کو مصیبت آزمائش سنو تو کچھ اسوالا سی. ذرا ان کی آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. سنانے جا رہا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا سے آپ کربلا کی طرف نکلنے لگے, صبح صبح میرے نبی کے مزار کو انوار پر تشریف فرما ہوتے ہیں. سیدہ حضرت اسماء نے دیکھا, آپ نے فرمایا اے میرے لخت جگر آج صبح صبح اپنے نانا کے مزار پر حاضری دے رہے ہو تو آپ کی اماں جی اب یہاں سے جانے کا وقت آ گیا ہے. اب یہاں سے آپ بیٹھے ہو مختصر بات کو سنا, اب یہاں سے جانے کا وقت آ گیا ہے. تو حضرت اسماء کے ذہن میں فوراً وہ بات آئی کہ حضور آئے, داڑھی مبارک پہ گھر تلود ہے, زلف مبارک گھر تلود ہے, تو حضور سے پوچھا گیا حضور کہاں سے, فرمایا میں کربلا سے ہو کر آ رہا ہوں. ہم یہ کربلا سناتے ہیں, ہم یہ کربلا سناتے ہیں, یہ نہیں کہ سکینہ گھوڑے پر چلنے لگی اور ظالم اپنی بیٹی کا نام تو تم کبھی بازار میں نہیں لیتا. جب اہل بیت کے گھر کی بات آئی تو ان کا نام اتنا تم نے آسان سمجھا ہوا ہے کہ بازاروں میں بھی وہ ہر جگہ ان کا نام اس طریقے سے لیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں بغیر غسل کیا اہل بیت کا نام لینا بھی جائز نہیں ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کیونکہ ہم بازاری مولوی تو ہے نہیں. تو جب حضرت سیدنا امام حسین اپنے نانا کے روزوں سے آئے, اپنے گھر کے باہر آپ بیٹھے, حضرت کے پاس کو بلایا ہے پاس, آپ نے ایک لسٹ نکالی, اس پر مردوں کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں, خواتین کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں, اور جو تاریخ میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں گا, لیکن ہم ان لوگوں کی تاریخیں نہیں سناتے جو دھار پھر کر کے آپ کو طریقے سناتے ہیں. ہم غلط طریقے سنانے کے قائل نہیں ہیں. جب حضرت عباس آئے تو آپ نے فرمایا امام حسین نے نہیں, یہ آپ کے پاس لسٹ ہے, انہیں بلاؤ. انہیں محمد کا نام لکھا ہوا تھا, امام اکبر کا نام لکھا ہوا تھا, امام اکبر کو بھی بلاؤ اور محمد کو بھی بلاؤ, سواریاں بھی تیار کرو. نیچے دیکھا تیسرے نمبر پر آپ کا نام عباس, تو آپ نے فرمایا بیٹھ یا حسین نام بھی حاضر, تو نیچے لکھا ہوا تھا اصغر کو بھی بلاؤ. نہیں میں نہ بولے بلاؤ. سبحان اللہ. اصغر کو
کو بھی بلاؤ، تو آپ نے خط آگے کیا حضور اصغر کو بھی بلاؤ۔ تو یہ حسینی ہے بھائی، یہ ہم حسینی ہیں، اس طرح بیان کرو انشاءاللہ۔ اصغر کو آپ نے فرمایا اصغر کو بھی بلاؤ۔ قصہ مختصر، جب یہ مردوں کی لسٹ تیار ہو گئی، سماریت تیار، حضرت کے پاس نے کہا حضور خواتین کی لسٹ، تو آپ نے فرمایا خواتین کو دے دو، وہ بھی تیار ہو۔ جب خواتین تیار ہوئی، گھر سے آواز آئی، امام حسن مجتبی کی گھر والی، آپ نے فرمایا میں بھی تیار ہو چکی ہوں، باقی مستورات کا کام بھی تیار ہو چکی ہے۔ اب قصہ مختصر، سیدہ حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سرکار جب سواری پر تشریف فرما ہونے لگے، امام حسین خود سواری پر آپ کو بٹھانے لگے، امام حضرت زینب نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا اے حسین مجھے سواری پر وہ بٹھائے جو کربلا کے بعد دوسری کربلا میں بھی میرے ساتھ ہو۔ میں نے جو جملہ کہا ہے آپ کے سمجھ سے گزر گیا ہے۔ کیا کہا؟ امام حسین، یہ جملہ یاد رکھنا، امام حسین مجھے سواری پہ وہ بٹھائے۔ کہتے تھے حسین تو جا رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا ہم کس چیز کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہاں تو حضرت زینب بھی جانتی ہے کہ اس کربلا کے بعد دوسری کربلا بھی ہمارے سر پہ آنی ہے۔ تو آپ نے کہا سیدہ زینب نے امام حسین ہمیں سواری پر وہ بٹھائے جو اس کربلا کے بعد، جس کربلا میں ہم جا رہے ہیں اس کربلا کے بعد دوسری کربلا میں بھی ہمارے ساتھ ہو۔ آپ پیچھے ہٹے، آپ نے فرمایا سجاد ذرا آؤ نا۔ تو امام زین العابدین آئے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری پر بٹھایا۔ تو واپسی سواری پر امام زین العابدین کیا واپسی میں موجود نہیں تھے؟ جا رہے تھے، یہ تو سارا کچھ جانتے تھے، لیکن میں نے جو بات پچھلے جمعے عرض کی، میں نے کہا جو مینا کا مسافر تھا وہ جانتا تھا میرا بیٹا جا تو قربانی پر رہا ہے لیکن بچ کے آئے گا۔ لیکن یار بات سمجھ آ رہی ہے، مینا کی مسافر جو تھا اس کی ماں کو بھی پتا تھا، باپ کو بھی پتا تھا ہمارا بیٹا جائے گا قربانی کے لیے پر بچ کے آ جائے گا، لیکن یار جو کربلا کا مسافر تھا انہیں پتا تھا ہمارا علی اصغر بھی چلا جائے گا، ہمارا علی اکبر بھی چلا جائے گا، ہم تو 72 دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات میں عرض کر رہا ہے، سیدہ حضرت امام اصغر کو آپ کی ہمشیرہ نے جب اٹھایا ہوا تھا تو آپ کے کان میں آپ کی ہمشیرہ نے ایک بات کہی، تو آپ قریب ہوئے حضرت امام حسین کہ میں لخت جگر کو اٹھاؤں۔ جب حضرت آپ کی ہمشیرہ نے کان میں بات کہی تو بیٹا نہ آیا، دوسری مرتبہ بلایا، تیسری مرتبہ بلایا، تو جب تیسری مرتبہ بلانے پر بیٹے نے رخ نہ پھیرا تو حضرت امام حسین نے بیٹے کے قریب کام کیا، پھر بلایا، بیٹے نے پلٹی کھا کر باپ کی گود میں آ گئے۔ تو حضرت امام علی اصغر کی ہمشیرہ نے کہا ابا جی مجھے یہ بات بتاؤ، پہلے آپ نے بلایا، آپ کا لخت جگر آیا نہیں، کان میں کیا بات کہی ہے، لخت جگر آپ کے ہاتھوں میں آ گیا، یا کمال کا نقطہ دے رہا ہو۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا۔ آپ بیٹھے ہیں تو حسینی بولو تو صحیح، آج حسینی یہ ہے کہ آج ہم سال کے بعد لنگر حسین بنا کر ہمیں عقل ہی نہیں، شعور ہی نہیں، ہم ایسے بانٹ رہے ہیں، کوئی پھینک رہا ہے، اگر دیکھ رہے تو لنگر کی تعظیم بھی نہیں ہمارے اندر، کس طرح ایک طریقے سے ہم نے لنگر حسینی بنایا ہوا ہے۔ اگر کردار سے کہیں، کردار سے یزیدی نظر آتے ہیں، جب لنگر بنائے تو پھر حسینی بن جاتے ہیں، یہ کون سا حسینی ہے؟ مجھے ایک دوست کہنے لگا بھائی میں نے اپنی مسجد میں کہا 2-3 مہینے کے اعتراض میں نے لینی ہے کتابیں کو 10-15 ہزار کی، تو یار میرے ساتھ سارے تعاون کرو، ہماری تنخواہ تو یہی ہوتی ہے کتابیں کہاں سے لیں، تو آپ مہربانی کریں کچھ کتابیں لے کر دیں۔ میں 2 مہینے کے اعتراض میرے مقتدیوں میں سے کسی نے بھی چونے کی میں لے کے دینے کو تیار ہوں۔ تو مجھے ایک مولوی نے کہا بھائی تو ایسے کر اعلان کر بھائی ہم ہر مہینے کی 11ویں کو محفل کریں گے، سب نے پیسے دینے۔ تو میں نے جب 11ویں کا اعلان کیا تو ہمارے پاس 40,000 اکٹھا ہو گیا۔ کمال حسینی ہے بھائی، کمال حسینی ہے جو امام کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے اور کتابوں کا کہا ہے، عملی طور پر ہم دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب 11ویں کا کہا تو 41,000، تو دوست نے کہا بھائی ہاں اب بتا کیا ہوا، تو میں نے کہا کہ 11ویں کے لیے آ گئے، تو اس نے کہا ایسے کر 10,000 کتابوں کو رکھ باقی 11ویں میں لگا دیتے۔ ہماری حالات تو
سبحان اللہ، جو جواب دیا خدا کی عزت کی قسم یہ حسینیت ہونا ہے اور یہ کربلا ہم سناتے ہیں۔ تو آپ کی بیٹی نے کہا ابا جی میں نے یہ کہا تھا کہ ابا جی تو اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، کیا آپ اپنی بہن کو یہ اکیلا چھوڑ کے جائیں گے؟ سمجھ نہیں آئی؟ آپ اپنی بہن کو، یار بہنیں تو بہنیں ہوتی ہیں، آج باپ بھی بہنوں کا حق بیٹیوں کو مروا کے بہنوں کا حق کھا کے بیٹھا ہے اور اسرائیل میں کہتا ہوں اساسی بن کے بیٹھا ہے۔ شرم نہیں آتی جو بیٹیاں مرتے وقت باپ کو نہیں چھوڑتی، آج اسی کو یتیم کر کے لکھوا کے جا رہا ہے، بیٹوں کو حق دے رہا ہے، بیٹیوں کو حق مارے جا رہا ہے۔ تو کس طرح مختصر، تو جب آپ کی صاحبزادی نے یہ جواب دیا تو آگے سے امام حسین نے کہا بیٹا میری بات سنو جو میں نے اپنے لخت جگر کو کہی، وہ بات یہ ہے آپ نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کو یہ کہا بیٹا مجھے یہ بتا کر بلا کے میدان میں رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہا 6 ماہ کا گھر چھوڑ کر آیا ہے، اس کی قربانی کس نے دینی ہے؟ میں کیا جواب دوں گا؟ رب نے کہا بھی 6 ماہ کی قربانی دے تو میں کیسے دوں گا؟ تو میرا بیٹا میری طرف آ گیا، بھائی کربلا کا جو مسافر ہے وہ سارے چلے گئے، 72 چلے گئے، انہوں نے کہا اگر ہمارے رب کی رضا اس میں ہے تو ہمارے رب کے لیے اختیار ہے۔ تو حسینی اس طرح بنے کہ دنیا کہے کہ یہ حسینی ہے۔ میں کہتا ہوں آج ہمارے بڑے بڑے مولوی بھی بنتے ہیں، یہ دل بھی حسینی ہے، سبحان اللہ، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، سبحان اللہ، کیا اونچی آواز میں پڑھی ذرا، یہ دل بھی الحمد کے والنار ہمارا تو امام بھی حسینی ہے۔ امام حسینی تب بنے گا جب حسینیت کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ ہمارا نظریہ، ہمارا مشہد یہی ہے۔ میں ایک جگہ اسی ہفتے میں محفل میں پھینک گیا تو میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا میں نقیبوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، نام خانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور خطیبوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ایک بات یاد رکھنا، جب تمہیں موضوع دیا جائے شان اہل بیت کا تو شان صحابہ ساتھ بیان کیا کرو، جب شان صحابہ کا موضوع دیا جائے تو شان اہل بیت بیان کیا کرو۔ آج فتنہ کا دور ہے، بھئی ہم دونوں کے در کے غلام ہیں، ہم صحابہ کے در کے بھی غلام، ہم اہل بیت کے در کے بھی غلام، کہ محمد سے وفات ہوئے